بہت ہی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 10 سال جیل کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو آج فیصلہ ہو گیا، بہت فیصلے کا انتظار تھا اس کا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے، اس کو یہ انعامات اس لیے مل رہے ہیں، اس پر یہ شفقتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس نے اس قوم کو جگانے کی کوشش کی تھی، اس قوم کا اچھا کرنے کی کوشش کی تھی اور اس ملک کو بدلنے کا ایک عزم کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ یہ صرف ہماری عوام کی کمزوریاں ہیں، صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، آپ کے والدین، اپنے رشتہ دار، آپ کے عزیز سب یہ کہتے ہیں اچھا پڑھ لو، پڑھ لکھ لو، باہر کے ملک چلے جاؤ، نوکریاں کر لو، اپنے باہر جا کے سیٹل ہو جاؤ۔ وہ واحد شخص تھا جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن چھوڑ کے آیا اپنے ملک کی خاطر۔ ایسے لوگ بار بار نہیں آتے۔ تو آپ کی خاطر اس نے سب کچھ کیا لیکن آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور اب آپ کے پاس وقت ہے 8 فروری صرف عمران خان کو، جو اس نے آپ کے لیے اتنا کرنا چاہا، سوچا، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور اس کو انصاف دلانے کا 8 فروری وہ دن ہے جب ہم ایک قوم بن سکتے ہیں کہ ہم غیرت مندوں اپنوں کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم غیرت مند قوم ہے اور غیرت مند لیڈروں کا ساتھ دیں گے۔ تو میرے پاس ایک اور نئی اپڈیٹ آ گئی ہے کہ فیصلہ جو تھا توشہ خانہ کیس کا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس پر عمران خان اور اس کی اہلیہ کو 14 سال کی سزا سنا دی ہے اور 78 کروڑ 70 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ جس انسان نے توشہ خانہ سے جب چیزیں 20% اس کی قیمت دے کے لی جاتی تھی، اس نے 50% دے کے قیمت لی ہیں، اور اس کو انہوں نے یہ انعام دیا ہے کہ وہاں کا جب خزانے میں پیسہ آئے، ملک کے لیے بہتری ہو، تو اس کا انعام یہ دیا کہ اس کو 14 سال سزا اور اتنا جرمانہ کر دیا۔ پہلے کسی کو کیوں نہیں اتنا جرمانہ ہوا؟ اور پہلے عمران خان ایسا واحد انسان ہے جس کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھلی۔ کیوں کھلی؟ کیسے کھلی؟ کس نے کھلوائیں؟ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک خوف سے کوئی بولتا نہیں۔ نہ بولو، لیکن 8 فروری کو آپ خاموش جواب دے سکتے ہو اور اپنے ملک کی تقدیر اور اپنے ملک کو بدل سکتے ہو اور اپنے لیڈر کو بچا سکتے ہو۔ یہ واحد شخص ہے، اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا نا تو پاکستان میں اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، اس کے بعد کوئی بھی اور ہمت نہیں کرے گا اس قوم کو بدلنے کی۔ جو بھی آئے گا سب سے پہلے وہ دیکھے گا عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ اب کوئی بھی کہے کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے تو پہلے اسے کہا جاتا ہے دیکھو عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ مطلب کسی میں وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہونے دیں گے لوگ، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی پہلے ہی ڈرا دیں گے۔ اس لیے اس کو سپورٹ کرو عمران خان کو، 8 فروری کو عمران خان کو انصاف دلاؤ۔ یہ عمران خان کو ہار نہیں ہے، یہ پوری قوم کو ہار ہے۔ ہم اس نظام کو اب اور برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کیس چلتے ہیں عدالتوں میں، لوگ 20 سال 25 سال ذلیل ہوتے ہیں۔ باپ کا کیس ہوتا ہے، بیٹے کے آگے بیٹے ہو جاتے ہیں، پھر کیس ختم ہوتا ہے۔ عمران خان کا کیس ایسے کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ اس کو کیسے فیصلے سنائے جا رہے ہیں؟ یہ فیصلے جج سے بان نہیں کر رہے، ان کے پیچھے بیٹھے لوگ ان سے فیصلے کروا رہے ہیں۔ یہ کٹ پتلی ہیں۔ جب الیکشن کے دن تھے، جب 3 ماہ میں الیکشن کروانے تھے اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد، اس وقت ان جج سے بان نے فیصلے کیوں نہیں دیے؟ اس وقت کہاں گئی تھی یہ عدالتوں کی پاوریں؟ یہ صرف فیصلے نامنظور ہیں اور آپ نے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے 8 فروری کو اور عمران خان کو انصاف دلانا ہے، کیونکہ جو آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے آپ نے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے ایک قوم بننا ہے اور ہم نے اس ملک کو بدلنا ہے۔ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر پڑھا لکھا انسان ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہے، اور یہ واحد شخص ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سب کچھ چھوڑ کے اپنے ملک میں آیا، غیرت مند ہے۔ ہم نے غیرت مند بننا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے اور اپنے ملک کو بدلنا ہے۔ اب ہم نے کسی کے پیچھے ووٹ نہیں دینا۔ جو عمران خان کے لیے کھڑا ہے ووٹ اس کو دینا ہے، جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے اس کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا نواز شریف کو، پیپلز پارٹی کو، سب کو دیکھا ہے۔ دیکھ سب اب پھر اکٹھے تھے پہلے، اب ایک دوسرے کے ساتھ نعرے بازی کر کے یہ عوام کو نا پاگل سمجھتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، پھر سب کچھ ایک ہی ہے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر عمران خان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے نا تو آپ اور میں کس کے بیچارے ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اگر آج ہم ایک قوم نہ بنے تو ہم ایسے ہی اکیلے مسلے جائیں گے۔ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، قوم بن کے ہی ہم اپنی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں اور ہم اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں۔
اور یہ ہمارے ملک میں انہوں نے کیا وہ جو کہتے ہیں انہوں نے اسٹیشن بنا دیے, میٹرو لگا دیا, یہ خود کے پیسے سے لگایا, انہوں نے عوام کے پیسے سے لگایا, قرضے لے کے لگایا, اپنی جیب سے کیا کیا, اپنی دوبارہ انہوں نے جدادیں بنائی ہوئی ہیں. تو ہمیں ایک غیرت مند قوم بننا ہوگا, سوچنا ہوگا. اور یہ جو تقریریں کرتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کی تقریریں اور بہکنا نہیں ہے, اب اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, حق کا ساتھ دینا ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل بیت کی شہادتیں ہمیں کیا حکم اور پیغام دیتی ہیں کہ ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دینا, سر تن پہ رہے یا نہ رہے, لیکن ظالم حکمران تخت پر نہ رہے. اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ عمران خان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے بھی, وہ عوام کے لیے کھڑا ہوا ہے اور آپ کے لیے جیل میں جا رہا ہے. کسی پر اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا, کس کو قتل نہیں کیا, اس نے بس عوام کو جگایا, اسے بتایا کہ ہم ایک آزاد قوم ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. حق کا ساتھ دیں اور عمران خان کو جو اس نے آپ کے لیے اچھا کیا اس کے ساتھ آپ بھی اچھا کریں. بس ایک ووٹ کا اپنا حق استعمال کریں اور عمران خان کو جیل سے باہر لگائیں. یہ 8 فروری کا دن ہوگا. یہ سزا عمران خان کو سزا نہیں ہے, سزا تب ہوگی جب عوام عمران خان کو سپورٹ نہیں کرے گی, 8 فروری کو اپنا ووٹ بیچ دے گی, اپنا ووٹ کا غلط استعمال کرے گی. یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ فیصلہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے, حتمی فیصلہ ہوگا 8 فروری کو. اور 8 فروری کو یہ ثابت ہوگا کہ یہ عوام جو ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے رہنما لیڈر, اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. یہ جو آپ کے حق کے لیے لڑتا ہے آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, کہ آپ آیا اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں یا کسی کے کہنے پر, لمبڑدار کے, چودھری کے کہنے پر کسی بغیرت کو ووٹ دے دیتے ہیں, یا آپ ایک غیرت مند قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنا ووٹ ایک غیرت مند لیڈر کو دیتے ہیں. اور پھر پتہ چلے گا کہ 8 فروری کو یہ قوم کیسی قوم ہے, کہ جو ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں غیرت مندوں کی طرح. اور 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کو انصاف ملا ہے یا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یا ہمارے جج صاحبان یا ہماری عدلیہ یا ہمارے ادارے ہی کے لیے ظلم نہیں کر رہے, کہ یا ہماری عوام بھی ظلم کر رہی ہے. تو آئندہ آپ کے لیے پھر کوئی بھی نہیں حق کے لیے کھڑا ہوگا, آپ کا ملک ایسے ہی نیچے جائے گا. یہ فیصلہ عارضی فیصلہ, یہ کوئی فیصلہ اہمیت نہیں رکھتا, فیصلہ ہوگا 8 فروری کو جو عوام کریں گے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور 8 فروری کو یہ بتا دیں کہ ہم کون ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم غیرت مند ہیں, ہم جو ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. مسلمان تو اپنے شہید کو نہیں کسی دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑتے, اس کی لاش کو. اور ہم ایک جیتے جاگتے رہنما اور لیڈر کو کیسے چھوڑ دیں کسی کے ظلم پر اور کسی کے رحم پر, ظالموں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ دیں. ہم ایک قوم بن کے ابھریں گے اور ہم ایک قوم ہیں اور ہم ایک قوم کی طرح ہی جئیں گے اور ایک قوم کی طرح بہادروں کی طرح ہی مریں گے. اب عمران خان کو 8 فروری کو انصاف دلانا آپ عوام کا صرف ایک فرض ہے. عوام کا فرض ہے کہ عمران کو 8 فروری میں انصاف دلائیں. وہ آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے, آپ کا کام ہے اس کا ساتھ دینا. اللہ حافظ.